بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند اقساط سے ہم نے آپ کے سامنے اسراء و معراج کا سفر پیش کیا، جس میں گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے آسمان تک پہنچنے کا احوال بیان کیا تھا۔ اور ناظرین، اسی سلسلے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں تو ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد فارغ ہوئے تو آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملا و اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ ناظرین، جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ بعد میں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں صریف الاقلام وہ سنتے تھے۔ ناظرین، لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات ہم آپ کی گوشت گزار کر دیں کہ اس احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام صریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ نیز سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں ان کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے، وہ یہی مقام سریع الاقدام ہے۔ گویا کہ مقام صریف الاقلام تدابیر الہیہ و تقدیر خداوندی کا بلا تشبیہ و تمثیل و مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا۔ نیز روایت احادیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ناظرین، مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابت طے کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ ثنا و فتح اللہ وکان مقاب قوسین اور بارگاہ الہی میں پہنچے۔ ناظرین، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی الشفا میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلیل فتح اللہ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ فتح اللہ
اور معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ آپ اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے۔ اور ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رفرف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا مجھ سے کلام فرمایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ونا فرد اللہ اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور سماوات والارض کے جمال و بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ازلی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ مناظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کی تفسیر سے بھی ہو جاتی ہے کہ آیت میں نور اللہ سے حق جل شانہ کا ایسا قرب خاص اور تام مراد ہے کہ جس کے ساتھ دیدار پر نور اور مسرت قیام بھی ہو، اور بلا واسطہ مکالمہ خداوندی اور بلا واسطہ کلام اور وہی مراد ہے، اس لیے کہ دیدار کے بعد بلا واسطہ کلام کے کیا معنی؟ دراصل دیدار بلا واسطہ کے بعد کلام بلا واسطہ ہی کا ذکر مناسب اور موضوع ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تسلیم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام ازلی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ سے کلام فرمائے اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ اور ناظرین، تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائیں گے، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالیں گے، کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف فرمائیں گے، کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے اثناء کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں: اسلام، مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ الغرض، حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گونا وہ الطاف و عنایت سے نوازا اور طرح طرح کی بشارت سے مسرور کیا اور خاص خاص احکامات دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایات لے کر وسط ہزار مسرت و ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل اللہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایات اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، جس کی تفسیر فتح الباری میں باب المعراج میں بھی مذکور ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی، پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی، اور ناظرین یہ سلسلہ تخفیف جاری رہا، یہاں تک کہ تخفیف ہوتے ہوتے جب 5 نمازیں رہ گئی اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائیں حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے۔ غیب سے ایک اور آواز آئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں مگر 50 کے برابر ہیں، یعنی ثواب میں 50 ہیں، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض نماز 5 نمازیں ہیں۔ ناظرین، علماء کے نزدیک یہ نمازوں کا یہ معاملہ متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض نمازیں 5 نمازیں ہی ہوں گی، اور 50 سے 5 تک یہ تدریج و ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے۔ جیسا طبیب کے معالجے میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر و تبدیل سمجھتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان فرمایا۔ ناظرین، سفر اسراء و معراج تو یہاں مکمل ہوا، لیکن اس کے آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام معاملات قریش کے سامنے پیش کیے تو وہاں کیا معاملات پیش آئے، یہ تمام تفسیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی آنے والی قسط کو بیان فرمائیں گے۔ لہٰذا ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔